بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بوقت ہجرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی یعنی ان کے ساتھ چلنے والے، جب آپ مکہ سے بسوئے مدینہ طیبہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ کے ہمراہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن مہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ نام تھوڑا مٹا ہوا ہے، فہیرہ کی فا مضموم ہے اور راستہ بتانے والا ایک شخص عبداللہ بن عریقت تھے۔ اس عبداللہ کے اسلام کا کچھ پتہ نہیں۔ سراپا مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو بہت دراز اور نہ ہی بہت مختصر بلکہ میانہ مائل بدرازی، جسم مبارک کا رنگ مبارک نہ تو خالص سفید اور نہ گندمی بلکہ سفید مائل بسرخی، اور سر کے بال مبارک نہ تو بالکل سیدھے اور نہ بالکل لچھے دار اور نہ ہی بالکل گھنگریالے بغیر خم کے بلکہ کچھ گھنگروالے خمدار۔ بوقت وصال شریف بال مبارک 20 تک سفید نہ تھے، مبارک گیسو اکثر تابگوش رہتے اور کبھی کبھار تابدوش رہتے۔ خوبصورت جسم، دوش مقدس کا درمیانی حصہ فراخ، ریش اقدس گھنی، ہتھیلیاں پرگوشت، سر اقدس اور تمام جوڑ ضخیم، روئے اقدس قدرے گول اور پرگوشت تھا، آنکھیں بڑی اور سرمگی، پلکیں لمبی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، چلنے کی رفتار قوت، وقار اور تمکنت سے ہوتی۔ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا، گویا آپ کا روئے تاباں پورا چاند تھا۔ خوش آواز، رخسار مبارک ہموار، نہ بہت ابھرے ہوئے اور نہ دبے ہوئے، دہن مبارک فراخ، شکم اقدس ستا ہوا، کاندھوں اور بازوؤں پر بال، سینہ اقدس کشادہ، لمبی کلائیاں، چوڑی اور بھری ہوئی ہتھیلیاں، چشمان مقدس کا گھیرا لمبوترا، پتلی ایڑیاں اور بھرے ہوئے قدم مبارک، دونوں کندھوں کے درمیان۔ اب یہ مٹا ہوا ہے پورا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں بیضہ کبوتر کی مانند مہر نبوت، آپ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ زمین گویا آپ کے لیے لپٹتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ پوری کوشش سے چلتے تھے، جبکہ آپ بآسانی چلتے اور پھر بھی سب سے آگے رہتے۔ اولاً بغیر مانگ نکالے سر مبارک کی زلفیں کھلی رہتیں، پھر مانگ نکالنا شروع فرمائی اور مبارک زلفوں میں کنگھی استعمال فرماتے، اور یوں ہی داڑھی مبارک میں بھی کنگھی فرماتے، اور سونے سے پہلے ہر روز 3 مرتبہ آنکھوں میں سرما ڈالتے۔ لباس شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیض، چادر اور تہبند تھا، اور یمنی دھاری دار چادریں جن کو ہبرا کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پسند فرماتے۔ قمیض کی آستین اکثر کلائیوں تک رہتی اور بعض اوقات آپ سرخ دھاری دار خلا زیبتن فرماتے اور کبھی چادر اور شلوار بھی استعمال فرما لیتے۔ گاہے گاہے 2 سوتی کپڑے استعمال میں لاتے اور بعض اوقات ایسا جبہ بھی استعمال فرما لیتے جس کی آستینیں تنگ ہوتی تھی، اور کبھی چوغا یعنی بڑا کوٹ استعمال فرماتے۔ اکثر سیاہ امامہ جس کا شملہ اکثر دونوں شانوں کے درمیان لٹکتا رہتا استعمال فرمایا ہے، اور کبھی اونی سیاہ کمبل بھی اوڑھ لیتے۔ علاوہ بری انگوٹھی، موزے اور جوتا استعمال میں رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے حضرت سید قاسم رضی اللہ عنہ تھے، جو قبل از نبوت مکہ میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر مبارک پا کر وصال فرما گئے۔ اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے،
جو زمانہ نبوت میں پیدا ہونے کی وجہ سے طیب و طاہر کے لقب سے ملقب تھے۔ بعض اہل نسب کے نزدیک طیب و طاہر حضرت عبداللہ کے علاوہ ہیں، لیکن بصحت یہی ثابت ہے کہ طیب و طاہر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کا لقب تھا، اور تیسرے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو 8 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور 17 یا 18 ماہ کی عمر میں وصال پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا اتفاق 4 صاحبزادیاں تھیں۔ پہلی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا عقد ان کے خالہ زاد حضرت سیدنا ابو العاص بن ربی بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ موصوفہ کی خالہ کا نام حالہ بنت خلیت ہے۔ دوسری حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا عقد حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا۔ تیسری اور چوتھی حضرات سیداتنا رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھی، جن کا عقد یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی 2 نور والے کہلاتے ہیں، اور دونوں صحابات کا وصال شریف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ہی ہوا۔ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال شریف سن 2 ہجری رمضان المبارک میں فتح غزوہ بدر کے دن ہوا، اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک شعبان سن 9 ہجری میں ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں بالاجماع 4 ہیں، اور بنا بر روایت صحیح کے صاحبزادے 3 ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کی ترتیب ولادت: سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پھر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ابو محمد حافظ علی بن احمد قدسرہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑی تھیں۔ پھر بعد از بعثت مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ واضح ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اطہار بجز حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے وطن اطہر سے ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی تمام اولاد امجاد آپ کے عین حیات ظاہری میں ہی وصال فرما گئی تھی۔ بنا بر صحیح روایت کے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے وصال مبارک کے بعد 6 ماہ تک بقید حیات رہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور پھوپھیوں کا بیان: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، سب سے بڑے حارث تھے، انہی کی نسبت سے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ابو الحارث کنیت تھی۔ قسم، زبیر، حمزہ، عباس، ابو طالب، ابو لہب، عبد الکعبہ، حجل، زرار، خیداک، ان میں سے صرف حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ عمر کے لحاظ سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ عمر میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لگ بھگ ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 برس بڑے تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ہی چاہے زمزم کے متولی اور نگران تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو اسد الرسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ، اور حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ موصوفہ اسلام و ہجرت کے شرف سے مشرف تھیں۔ آپ نے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ غاتکہ ان کے متعلق روایت ہے کہ آپ مشرف با اسلام ہوئی تھیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے متعلق خواب دیکھا تھا، کتب سیر میں جس کا واقعہ مشہور ہے۔ مرہ، عروہ، امیمہ،
ام حکیم بیضا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے پہلی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، پھر حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ عنہا، پھر حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت سیدتنا امام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا مؤخر الذکر۔ یہ 9 ازواج مطہرات وہ ہیں جن کی موجودگی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی اور حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہما کی خصوصیت۔ جملہ ازواج پاک میں سے حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ نیز حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کسی باکرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ما الزفاف نہیں فرمایا، اور وہ بیویاں جن کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں علیحدہ فرما دیا تھا ان کا ذکر ہم نے کثرت اختلاف کی بنا پر ترک کر دیا ہے۔ نیز آپ کی 2 لونڈیاں بھی تھیں، حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ریحانہ بنت زید یا ریحانہ بنت شمون، پھر ان کو آزاد فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خواتین سے عقد فرمایا اور 13 سے ہم بستر ہوئے اور 11 بیک وقت اکٹھی رہیں اور 9 کی موجودگی میں آپ نے وصال فرمایا۔ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام یہ ہیں: حضرت سیدنا ابو اسامہ زید بن حارثہ بن شراحیل الکلبی رضی اللہ عنہ، حضرت سبان بن یجدود رضی اللہ عنہ۔ بجدود کا ضبط اعراب یوں ہے: با اور دال مضموم اور جیم ساکن۔ حضرت ابو کبشہ سلیم رضی اللہ عنہ، ان کو جنگ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل تھی۔ حضرت بازام رضی اللہ عنہ، حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ، حضرت قصیر رضی اللہ عنہ، میمون رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہرمز رضی اللہ عنہ، ابو سغیہ عبید رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، انسا رضی اللہ عنہ۔ انسا کا ضبط اعراب حمزہ اور نون مفتوح ہیں۔ صالح رضی اللہ عنہ، شکران رضی اللہ عنہ، رباح رضی اللہ عنہ، اسود رضی اللہ عنہ، ساربوی رضی اللہ عنہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ، ان کا اسم گرامی اسلم ہے اور بعض نے اور نام بھی لکھا ہے۔ ابو لحسہ رضی اللہ عنہ، فضالہ یمانی رضی اللہ عنہ، رافع رضی اللہ عنہ، مدم رضی اللہ عنہ۔ مدم کا ضبط اعراب میم مکسور، دال ساکین اور عین و میم ثانی مفتوح ہیں۔ اسود رضی اللہ عنہ، یہ اسود وہ ہیں جن کو وادی قرہ میں شہید کیا گیا تھا۔ کرکرہ رضی اللہ عنہ، کرکرہ کا ضبط اعراب بنا بر تحقیق صحیح کے دونوں کاف مکسور ہیں اور بعض اہل سیر کے نزدیک دونوں کاف مفتوح ہیں۔ یہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ، یہ ہلال بن یسار بن زید کے جد امجد ہیں۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ، تہمان رضی اللہ عنہ، کیسان رضی اللہ عنہ، مہران رضی اللہ عنہ، ذکوان رضی اللہ عنہ، مروان رضی اللہ عنہ، مابو رکبتی رضی اللہ عنہ، واقد رضی اللہ عنہ، ابو واقد رضی اللہ عنہ، ہشام رضی اللہ عنہ، ابو زمیرہ رضی اللہ عنہ، حنین رضی اللہ عنہ، ابو اسیب احمد رضی اللہ عنہ، ابو عبید رضی اللہ عنہ، سفینہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایمن بن ام ایمن رضی اللہ عنہما، افلا رضی اللہ عنہ، سابق رضی اللہ عنہ، سالم رضی اللہ عنہ، زید بن بولا رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، زمیرہ بن ابو زمیرہ رضی اللہ عنہما، عبید اللہ بن اسلم رضی اللہ عنہ، نافع رضی اللہ عنہ، نبیل رضی اللہ عنہ، وردان رضی اللہ عنہ، ابو اشیلہ رضی اللہ عنہ، ابو الحمرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کی ہوئی باندیاں یہ ہیں: ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہما،
رضی اللہ عنہ، سلمہ کی سین مفتوح ہے، ام ایمن برکت رضی اللہ عنہ، میمونہ بنت سعید رضی اللہ عنہ، خضرہ رضی اللہ عنہ، رضوی رضی اللہ عنہ، امیمہ رضی اللہ عنہ، ریحانہ رضی اللہ عنہ، ام زمیرہ رضی اللہ عنہ، ماریہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ شیرین رضی اللہ عنہ، ام عباس رضی اللہ عنہ۔ معلوم رہے کہ مذکورہ الصدر آزاد کیے ہوئے غلام و لونڈی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت موجود نہ تھے، بلکہ مختلف اوقات میں ہر ایک میں سے الگ الگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سر انجام دینے والے حضرات، مختلف اوقات میں آپ کی خدمت کرنے والے حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ہند بن حارثہ سلمہ رضی اللہ عنہ، اسما بن حارثہ سلمہ رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین بردار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس برخاست فرماتے تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین پہنایا کرتے تھے، اور جب اتارتے تو آپ نالین کو جھاڑ کر اپنی آستین میں رکھ لیا کرتے اور تا قیام ثانی اپنے پاس ہی رکھتے۔ حضرت عقبہ بن عامر بہنی رضی اللہ عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کے نگہبان تھے، اور جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اختیار کرنا پڑتا تو یہ خچر کی لگام تھامے ہوئے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال مؤذن رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سعد رضی اللہ عنہ، ذو مخبر رضی اللہ عنہ، اور بعض ارباب سیر نے آپ کا اسم گرامی ذو مخبر بھی بتایا ہے۔ یہ شاہ حبشہ نجاشی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔ بکیر بن سرا لیسی یا بکر بن سرا لیسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اسلہ بن شریک رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام مہاجر رضی اللہ عنہ، ابو سما رضی اللہ عنہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الحافظ ابو القاسم المشہور بابن عساکر علیہ الرحمہ نے تاریخ دمشق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کی تعداد 23 بتائی ہے، اور یہ تعداد امام ابن عساکر قدسرہ نے بالاسناد ذکر کی ہے، اور وہ حضرات یہ ہیں: ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب سعید القرہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، آبان بن سعید رضی اللہ عنہ، آبان بن سعید رضی اللہ عنہ کے برادر سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن ربی رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ارکم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربا رضی اللہ عنہ، علا بن عتبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سجل رضی اللہ عنہ، اور بعض ارباب سیر نے شجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھی شمار فرمایا ہے۔ مذکورہ صدر کاتب حضرات میں سے سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی مقاصد کی خاطر جب حضرت عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ یعنی نجاشی رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا نامہ مبارک دے کر روانہ فرمایا تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے وہاں پہنچنے پر انہوں نے اسے لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور تعظیماً اپنے تخت سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب نجاشی رضی اللہ عنہ کے پاس طلب کیے گئے تو پھر اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا اور نہایت عمدگی سے اسلام پر قائم رہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب گرامی دے کر ہرکل شاہ روم کی طرف روانہ فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف نامہ مبارک دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت خاطب بن ابی بلقا لخمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مصر و اسکندریہ کے حکمران شاہ مکوکس کی طرف نامہ مبارک ارسال فرمایا۔
حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر حاکم مذکور نے آپ کی عزت افزائی کی اور قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، مگر سلطنت کے تمام میں نہ ہوا، اور حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی واپسی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ہمشیرہ شیریں بطور تحفہ بھیجیں۔ شیریں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما دیں اور والیان امان کی طرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دونوں حکمران مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے علاوہ دونوں نے تنہائی میں اس صدقہ و حکمرانی کے متعلق باہم مشورہ کیا جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا تھا، اور اسی طرح حوزہ بن علی حنفی حاکم یمامہ کی طرف حضرت سلیطہ بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مکتوب گرامی روانہ فرمایا، اور حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو نامہ مبارک دے کر کیسر روم کی طرف سے مقرر کردہ شام کے گورنر حارث بن ابی شمر کی طرف روانہ فرمایا، اور حضرت مہاجر بن امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ کو شاہ یمن حارث حمیری کی طرف روانہ فرمایا، اور حاکم بحرین مندر بن ساوی کی طرف حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ تو انہوں نے مکتوب گرامی پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تمام اہل یمن کی طرف تبلیغ اسلام و دعوت اللہ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ تمام اہل یمن عمرہ و عوام مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔